اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلے کی چوتھی مجلس ہے کل آخری مجلس اس میں صرف مسائل ہوں گے اس لیے مجھے آج موضوع کو مکمل کرنا میں نے سورہ نحل کی جو 16واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 97 کا 95 96 97 میں نے آیات کو پیش کیا آپ کی خدمت میں اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا جو بھی نیکی کرے من ذکر و انثی چاہے مرد ہو یا خاتون وہو مؤمن لیکن اللہ نے ایک شرط بتا دی لیکن وہ مؤمن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تو ہم انہیں بہت ہی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ اور ہم انہیں جو جزا دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جتنا بہترین وہ عمل کرتے تھے اس سے بہتر ہم انہیں جزا عطا کریں گے اب یہاں جس شرط کو میں نے پیش کیا تھا اسے آج مجھے مکمل کرنا ہے تو اللہ نے جو شرط بتائی ہے کہ نیک عمل کوئی بھی انجام دے پوری دنیا میں چاہے مرد ہو خاتون ہو قبول نہیں ہے جب تک کہ ایمان نہ رکھتا ہو مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ جب تک نہیں آ سکے وہ بھی اس کو غور سے سنیں گے جو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں موضوع آپ سب کی دعائیں چاہیے میں پیش کر رہا ہوں میں بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے اہالیان کراچی کا تمام مسلمانوں کا خاص طور سے شن حیدر کرار کا جنہوں نے مجھے اتنی محبت عطا کی مجھے اتنی عزت عطا کی یہ جناب سیدہ کے صدقے میں جو آپ حضرات نے مجھے محبت دی ہے میں قبر تک اپنے نہیں بھلا سکتا مرنے کے بعد بھی نہیں بھلا سکتا جتنی مجھے محبت ملی ہے جملے پیش کر رہا ہوں مجھے مجمع کی توجہ چاہیے اس جملے پہ خاص تو یہاں اللہ ایک شرط بتا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل بھی قبول نہیں ہے اگر ایمان نہ ہو نیک عمل بھی قبول نہیں ہے نیک عمل بھی قبول نہیں ہے نہ عوام کی خدمت قبول ہے نہ حکمرانی قبول ہے نہ قضاوت قبول ہے نہ گواہی قبول ہے نہ قرآن پڑھنا قبول ہے نہ حدیث سنانا قبول ہے نہ اچھا اخلاق قبول ہے نہ سخاوت نہ عدالت کچھ قبول نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو بات کو آگے بڑھاؤں گا
جب تک ایمان نہ ہو تب تک کوئی عمل قبول نہیں. اللہ نے بتا دیا یہاں پہ سارے اعمال ہیں. من عمل، بہت سے علماء موجود ہیں، بڑے قابل افراد موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ممبر پہ نہیں ہوتے لیکن اہل علم موجود ہیں، اور فرش اعظم پہ آنے والا ہر آدمی ہی اہل علم ہے. من عمل صالحا، نکرہ اللہ نے استعمال کیا، کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر و انثی، چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو شرط اللہ نے بتائی ہے، ایمان شرط ہے. میں اس پہ پہلی یا دوسری مجلس میں بحث کر چکا، بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو میں نے عرض یہ کیا تھا بھی اور چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں بعد میں جو نتیجہ پیش کروں سب حضرات اس نتیجے تک پہنچ جائیں. مثال اللہ نے دی تھی سورہ تحریم، قرآن کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے. تو اللہ نے وہاں پہ کچھ ہستیوں کا ذکر کیا ہے جن کا میں یہاں پہ ابھی تذکرہ نہیں کر سکتا. اللہ نے تو کر دیا ہے لیکن بعض اوقات وہی جو تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہ ہم کر نہیں پاتے. مجبوریاں سمجھ رہے ہیں حضرات، یہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں. اب یہ سورہ تحریم ہے، اس میں اللہ نے پھر مثال دیا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. تو اب اللہ نے کافروں کو دو مثالیں دی ہیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر مومنوں کو دو مثالیں دی. تھوڑے سے توجہ رکھیے گا. اللہ کہتا ہے کہ اے کافروں دو مثالیں تمہارے لیے، پھر اللہ کہتا ہے اے مومنوں دو مثالیں تمہارے لیے. کافروں کو جب مثال دی تو دو بیویوں کی، مومنوں کو مثال دی تو دو بیویوں کی، اور ابتدا میں سورہ کے بھی دو بیویوں ہی کا تذکرہ ہے. چلیے گا میرے ساتھ. اب اللہ کافروں کو مثال دے رہا تو کہتا ہے نوح کی زوجہ کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو اے کافروں دو مثالیں ذہن میں رکھنا، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، دو نبیوں کی دو بیویاں، دو نبیوں کی، اور عام نبی بھی نہیں ہیں جن کا اللہ نے نام لیا، ان کی زوجہ، جناب نوح کی زوجہ، جناب لوط کی زوجہ. تو دو نبیوں کی دو بیویوں کا اللہ نے نام لیا. اے کافروں نسبتیں نہیں بخشواتی. پہنچ رہے ہیں حضرات؟ جو پریشان ہے خدا کی قسم نتیجہ دوں گا وہ بھی پہنچ جائیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا. میں نے پہلے کہا تھا عمل کام نہیں آتا جب تک ایمان نہ ہو. یہ ایک جملہ میں نے کل یہ پرسوں پیش کیا تھا، آج دوبارہ سن لیجئے. نسبتیں بھی کام نہیں آتی، نسبتیں نبی سے نسبت ہو تب بھی کام نہیں آتی. نوح کی بیوی ہے، لوط کی بیوی ہے، نسبت کام نہیں آئی کیونکہ ایمان نہیں تھا. سارا مجمع نہیں، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. پہچانے گرامی، عمل کام نہیں آتا اگر ایمان نہ ہو. نسبت بھی کام نہیں آتی اگر ایمان نہ ہو. کسی سے بھی نسبت ہو، نبی سے بھی نسبت ہو، نبی سے بھی نسبت ہو، چاہے زوجہ ہو چاہے صحابی، ایمان نہ ہو. اب بات پہنچ گئی ہے جانے گا، میں ممنون ہوں آپ کی محبت کو. بھائی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، جس محبت سے سن رہے ہیں، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں، سنتے رہیے گا. اب میں دیکھ رہا ہوں جگہ بالکل نہیں ہے، بے انتہا لوگ کھڑے ہیں. مجھے بتایا انتظامیہ نے، آپ کے کراچی کے انتظامیہ نے، خود مدارس کے انتظامیہ نے، کہ پورے اس علاقے کے اندر دور دور تک کوئی جگہ نہیں ہے، مومنین آ رہے ہیں. جو ایک حسرت تھی، جو ایک تحریک شروع کرنا چاہتے تھے، وہ اللہ نے حسرت جناب سیدہ کی شکل میں پوری کی. ہم محرم کا ماحول بنا پائیں، محرم کا ماحول آپ نے بنا دیا. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے سارے بچوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، بھائیوں کی، سب کی توجہ چاہیے. نسبتیں کام نہیں آتی اگر ایمان نہ ہو. کسی سے بھی نسبت ہو، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، نبی کا بیٹا بھی ہو اور نوح نبی جیسے کا بیٹا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو تو جہنمی. نبی نوح کی بیوی ہو، ایمان نہ رکھتی ہو، نبی کی بیوی ہو، ایمان نہیں پہنچا پا رہا. مجھے کھولنا پڑے گا معاملہ، کسی ذات کا نہیں، ایمان کا معاملہ کھولنا پڑے گا.
ایمان کا معاملہ کھولنا پڑے گا. میں مجمع کی توجہ, میں نتیجہ اب تک نہیں دے پایا, پورا سینہ استعمال کر رہا ہوں. 3 دن سے چوتھا دن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں سینے میں طاقت نہیں. عزیزان گرامی, نبی کی زوجہ ہو, نبی کا بیٹا ہو, کسی بھی نبی کی زوجہ ہو, کسی بھی نبی کا بیٹا ہو, جب بیٹے کا یہ حال ہے, جو خون ہے, جو خون ہے اس کا یہ حال, ایمان نہ لائے تو جہنمی. بھائی خون کا یہ حال ہے, اور جو خون بھی نہ ہو ہی مٹی. محبتوں کا ممنون, چلتے رہیے گا. ابھی بھی پورا نتیجہ نہیں دے سکا, میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. ابھی تک نتیجہ نہیں دے پایا تو کسی سے بھی نسبت ہو, دوبارہ سنیے گا, نسبتیں نہیں بخشواتی, ایمان بخشواتا, ایمان بخشواتا, عمل نہیں بخشواتا. ہو گیا مجمع چوک, عمل نہیں بخشواتا. اگر پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ممبروں سے بار بار کہا جائے عمل بخشوائے گا, بعمل بنو, میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں, عمل نہیں بخشوائے گا جب تک کہ ایمان نہ ہو. عمل اسے بخشوائے گا جو مومن ہو, منافق کو عمل نہیں بخشواتا. منافق چاہے نمازی ہو, زکوٰۃ دیتا ہو, حاجی صاحب ہو, مجاہد ہو, دہشت گردی میں مار چکا ہو, تب بھی بخشا نہیں جائے گا, پکا جہنمی ہے اگر مومن نہ ہو. ابھی بھی نتیجہ نہیں دیا میں پورا سینہ لگا رہا ہوں, نتیجہ نہیں دیا, مجھے مجمع کی توجہ ہے. عزیزان گرامی, پیش کر رہا ہوں, عمل نہیں بخشواتا اگر ایمان نہ ہو, نسبتیں نہیں بخشواتی اگر ایمان نہ ہو. کسی سے بھی نسبت ہو, کیسی بھی نسبت ہو, بخشا نہیں جائے گا جب تک ایمان نہ ہو. ایمان, اب اللہ سے پوچھتے ہیں کیا ایمان تجھ پہ کافی ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے, کیا صرف اللہ پہ ایمان کافی ہے؟ تو یہ جو بار بار سارے شور مچا رہے ہیں, اللہ ہی کافی ہے, صرف اس سے مدد مانگو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, اللہ پہ ایمان کافی نہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے. اللہ پہ ایمان کافی نہیں, اس کے رسولوں کو ماننا واجب, اس کے فرشتوں کو ماننا واجب. سورہ بقرہ کے اختتام کو دیکھ لیں, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تفصیل میں نہیں جا سکتا. اللہ کو مانے, رسولوں کو مانے, جو کچھ اللہ نے بھیجا کتابوں کو مانے, فرشتوں کو مانے. پروردگارہ اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں, یہاں پہ رک میں نہیں رہا, یہاں پہ بھی سلسلہ نہیں رک رہا. تو پروردگارہ بھئی یہ دیکھیں, ہم لوگ ہیں ایمان لانے والے, ہم ہیں عمل کرنے والے, ہمیں نسبتیں ماننے والے, ہمیں منسوب ہونے والے. ہمارا کوئی عمل قبول نہیں, کوئی نسبت قبول نہیں, کوئی عبادت قبول نہیں, کچھ قبول نہیں جب تک کہ ایمان نہ ہو. تو پتہ تو کرو ایمان کس پہ ہو. سب دعویٰ کر رہے ہیں ایمان رکھتے ہیں, اب پیغمبر سے پوچھیں یا رسول اللہ, یہ مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, سارے مرسلین کو مانتے ہیں, ختم نبوت کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, کوئی باقی تو نہیں رہ گیا. اب پیغمبر فرمائیں گے کہ اگر کوئی 1000 حج کرے پاپ یادا, احد پہاڑ جتنا سونا دے, راہ خدا میں صفا مروہ کے درمیان بے گناہ بے خطا مارا جائے, یعنی شہید ہو, جنت کی بو نہ سونگے گا اگر میرے بھائی علی کو. توجہ ہے عزیزان گرامی, اسی محبت سے چلتے رہے. تو ایمان ضروری ہے, تمام چیزوں میں ایمان شرط. نسبتیں نہیں بخشوا رہی اگر ایمان نہ ہو, عمل نہیں بخشوا رہا اگر ایمان نہ ہو,
توجہ بھائی، میرے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے کچھ قبول نہیں، عبادتیں قبول نہیں، عمل قبول نہیں، نسبتیں قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں. تو جس پہ ایمان لائیں اسے صرف مومن ہونا کافی نہیں. توجہ جملہ کو ضائع نہ کیجئے گا. جس پہ ایمان لائیں اس کا مومن ہونا کافی نہیں، اسے کل ایمان ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزانی کرام. یہ ساری نسبتیں، یہ سب کچھ کام آئے گا اگر ایمان درست ہو، اگر قبلہ درست ہو. توجہ، میں خانہ کعبہ سے رخ پھیر لوں اور نمازیں پڑھتا رہوں، نمازیں قبول نہیں. میرا وضو درست نہ ہو، نمازیں قبول نہیں. یہ سب ہے شرائط. قبلہ ہے شرط، علماء موجود ہیں. قبلہ ہے شرط عبادت نماز کی قبولیت کے لیے. قبلہ شرط ہے، وضو شرط ہے، غسل شرط ہے، طہارت شرط ہے. جب شرائط پوری ہوں گی تو عبادت قبول. شرائط کی شرط کا نام ہے ولایت. اگر ولایت نہ ہو تو کچھ قبول نہیں. جب ولایت ہی نہ رکھتا ہو، جانے کے نامی اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اس کی کوئی نسبت. آئیں ذرا واپس چلیے، دوبارہ آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو اللہ نے وہاں اہل ایمان کے لیے 2 بیویوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، جو اہل ایمان ہیں اللہ نے انہیں بھی 2 مثالیں دی ہیں. ایک بیوی کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا، امرأۃ فرعون. اللہ نے نام نہیں لیا. حضرت آسیہ کا قرآن میں نام نہیں آیا، کہا فرعون کی زوجہ. اور وہاں جو میں نے آیت پیش کی تھی، جہاں تک میں نے بات پہنچائی تھی، اس سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مجمع میرے ساتھ رہے گا. توجہ میرے ساتھ رہے ذہنی کا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی شرط ہے. یہاں جناب آسیہ کے ذرا جملے سن لیجیے گا. یعنی اللہ سے دعا کی ہے جناب آسیہ، رب ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ، پروردگارہ میرے لیے گھر بنا دے. میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا تھا. تو جناب آسیہ نے دعا مانگی. میں نے کہا تھا فرعون نے بھی کہا گھر بنا دے، اس نے حامان سے کہا. جناب آسیہ نے اللہ سے کہا. ایک روک کے جملہ پیش کر دوں، دنیا والوں سے کہو کام کر دو، کر دیں گے، دنیا میں رہ جائے گا. اللہ والوں سے کہو کر دو، یہاں نہیں رہے گا، یہاں سے آخرت تک جائے گا. بھائی بہت سے لوگوں نے دنیا والوں سے کہا، نام لیے بغیر، بہت سے دنیا والوں سے کہا کہ بھئی آپ ہمارے لیے پیر ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ حکمران ہیں، کام کر دیجئے. تو وہ کہتے ہیں کام تو میرا بھی ہو گیا، لیکن دنیا تک محدود ہے. جو اللہ والوں سے کہے اس کا کام آخرت تک جاتا ہے. تو نسبتیں اور یہ ایمان بڑا بہت ایک باریک سا سلسلہ. جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے انہیں ایک جملہ دے کے یہاں پہ پیش کر کے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہاں جناب آسیہ کی جملے پیش کروں گا، پھر جناب مریم کا تذکرہ. تھوڑا سا اگر وقت زیادہ ہو تو معذرت. عزیزان گرامی، وہ افراد جو کہتے ہیں نہیں عمل بخشوائے گا، میرا ان سے ایک سوال ہے، کیا فرعون کے ساتھ چلنے والے سب برے تھے؟ نہیں مجمع، سوال ہے میرا آپ سے، جینوین سوال ہے، جواب دیجیے ہاں یا نہ. بھائی فرعون کے ساتھ چلنے والے سب برے تھے؟ نہیں، ان میں باعمل بھی تھے. جناب موسیٰ کے ساتھ چلنے والے سارے باعمل تھے؟ نہیں، ان میں گنہگار بھی تھے. فرعون کے پیچھے چلنے والے سب غرق ہو گئے. موسیٰ کے پیچھے والے جو جناب موسیٰ کے پیچھے چلے سب پار چلے گئے. اب پتہ چلا عمل نہیں بخشواتا جب تک ایمان صحیح بندے پہ نہ ہو.
تک کہ ایمان صحیح ولی پہ نہ ہو، صحیح امام پہ نہ ہو، صحیح رہبر پہ نہ ہو، صحیح رہنما پہ نہ ہو، صحیح عقیدہ نہ ہو، جب تک کہ ہر چیز صحیح نہ ہو عمل کام نہیں آتا، نسبت کام نہیں آتی۔ آئیں ذرا ایک اور جملہ پیش کر دوں۔ وہ افراد میرے بہت سے اہل سنت بھائی مجھ سے کل ملے، مجھے گلے لگایا، پیار کیا، کہا ہمیں یہ چیزیں نہیں معلوم تھی۔ میں آپ کو بھی دعا دیتا ہوں، آپ کو بھی کسی ماں کی دعا ہے کہ آپ سیدہ کے فرش پہ آئے ہیں۔ سینکڑوں کے تعداد میں میرے بھائی مجھ سے ملتے ہیں، یہ ماؤں کی دعائیں اہل بیت کے قریب کرتے ہیں۔ یہ انسان کا نیک عمل، انسان جب اللہ کو پسند آ جائے وہ اسے ایمان پہ لے آتا ہے۔ اور جانے کے نام خلوص کے ساتھ چلتے رہیے، انشاءاللہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو کسی آدمی کے بس میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے عطا کرتا ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے بھائیوں کا جو بے انتہا مجھے محبت دے رہے ہیں، میرے اہل سنت بھائی تمام کے تمام، وہ بھی آ رہے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھ سے بہت سے افراد نے کہا ہم گھروں سے پوری مجلسیں سن رہے ہیں، پورے پاکستان میں آپ سنے جا رہے ہیں۔ آپ کو خود اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ سیدہ کا نام ہے، جو چھپانے کی کوشش کرے گا وہ مٹ جائے گا، جو سیدہ کے مقابلے میں آئے وہ غرق ہو جاتا ہے، اسی پہ بے شمار ہوتی ہے۔ چلو چلیے گا بھائی، چلیے گا میرے ساتھ عزیزانی، توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ حضرت آسیہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں جو میں نے اس دن پیش کیا تھا۔ دو نتیجے اس دن دیے تھے، ایک نتیجہ آج سن لیجیے۔ تو جناب آسیہ نے کہا پروردگارا جنت میں اپنے پاس مجھے مکان بنا دے، وَنَجَّنِ مِن فَرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَمِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، پروردگارا مجھے نجات دے فرعون سے، اس کے عمل سے، ظالموں سے۔ تو تین گروہوں سے جناب آسیہ نے تین طبقات سے نجات مانگی ہے۔ سارا نظام اگر آپ نے تبرہ کا سمجھنا ہے جناب آسیہ سے سمجھ لیں۔ جناب آسیہ فرما یہ رہی ہیں اللہ اور اللہ والوں سے تولا ہے، فرعون اور فرعون والوں سے، فرعون کے عمل سے، فرعون والوں سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ نے جو مثال دی ہے دو بیویوں کی، دوسری بیوی ہے مریم۔ احسنت وجہا، اللہ فرما رہا بہت پاک دامن تھی۔ یہاں ایک اور بحث پیش کروں، میں نے کہا تھا اللہ نام پیش نہیں کرتا، صرف 25 انبیاء کے قرآن میں نام آئے، 1,24,000 انبیاء نام نہیں۔ توجہ، اچھوں کے بروں کے اکثر اللہ نام نہیں بتاتا۔ توجہ، نہ اچھوں کے نام بتاتا ہے نہ بروں کے۔ اچھا، دو وجوہات ہیں، کچھ تو یہ کہ بھئی اچھے ہیں ٹھیک ہے، نام سے مقصد نہیں ہے، میں مثال پیش کر اللہ پیش کرتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں اس اچھے کے کردار کو دیکھنا اور آ جانا اس پہ ایمان لے آنا۔ تو اللہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں ان کے نام نہیں بتاتا، اکثر ہستیوں کے نام نہیں بتاتا۔ اچھا، جن کے بتاتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اب بیویوں کے بھی نام قرآن میں نہیں ہے، جناب حوا کا نام قرآن میں نہیں ہے، جناب سارہ کا نام نہیں، جناب حاجرہ کا نام نہیں، جناب آسیہ کا نام نہیں۔ توجہ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی، نام نہیں ہے، بہن کا نام نہیں ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تمام بیویوں کا جن کا تذکرہ آیا سوائے جناب مریم میں کسی کا نام نہیں۔ اب سب نے اپنی اپنی وجوہات لکھی ہیں کہ کیوں جناب مریم کا نام آیا۔ میرا آپ تمام خصوصی علماء سے، شعراء سے، خاص طور سے کہ اگر میں غلطی کروں تو میری تصحیح کر دیجئے گا، میں ایک نتیجہ خود جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام مفسرین کے نظریات اپنی جگہ، جناب مریم کا نام کیوں قرآن میں آیا جب اتنی بیویوں، جناب سیدہ کا نام نہیں آیا، جناب زینب کا نام نہیں آیا، توجہ، صرف جناب مریم کا نام آیا۔ اور بعد میں اللہ نے انبیاء کے بعد بھی آئمہ کے نام نہیں دیے قرآن میں، ابھی پیش کروں گا کیوں نہیں آئے۔ ایک صرف دلیل، آج وقت نہیں ہے، صرف جناب مریم کا نام آیا۔ کسی بیوی کے کردار پہ کبھی کسی نے تہمت نہیں لگائی تھی سوائے جناب مریم کے۔ بیٹا کہاں سے لائی؟ اللہ نے کہا اب کردار کا معاملہ آ گیا، میں نام لے کے صفائی پیش کروں گا، یہ پاک دامن ہے، گواہ اللہ ہے۔
بات پہنچ گئی؟ حیدری اسی لیے عزیزان گرامی، معاشرے میں اگر کبھی کسی پاک دامنہ پہ تہمت لگے تو ہمیشہ آواز بلند کیجیے۔ اللہ نے اصول بنایا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اگر کسی پاک دامنہ مومنہ پہ تہمت لگے تو ہمیشہ آواز بلند کرو۔ وہ افراد جو پاک دامنہ بیویوں پہ تہمت لگنے پہ خاموش رہے، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو حق کا ساتھ نہ دیں، جو پاکیزگی کا ساتھ نہ دیں، پاکیزگی ختم ہی تب ہوتی ہے معاشرے سے جب لوگ پاکیزہ ہستیوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب گرامی، یہاں جناب مریم کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب مریم کے لیے اللہ نے گواہی دی۔ اب آئمہ علیہ السلام کے نام کیوں نہیں آئے؟ رسول خدا کے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، صرف ابو لہب کا نام آیا بروں میں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں اس سے، میں بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ جتنے برے تھے کسی برے کا نام نہیں آیا سوائے ابو لہب کے۔ توجہ سارے مجمع کی، بھئی ایک ابو لہب نہیں تھا۔ اب پہنچ گئے حضرات، آدھا مجمع پہنچا، یہ سب پہنچ گئے ہیں، اشاروں سے بتائیں میں آگے بڑھوں۔ برا ایک ابو لہب نہیں تھا، اور بھی تھے، ابو جہل بھی تھا، اور نام لے نہیں سکتا، بڑے بڑے موجود تھے جو برے تھے، اللہ نے نام نہیں بتائے بروں کے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں تو اچھوں کے نام بتا دیتا اللہ۔ توجہ نہیں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے۔ چلو بروں کے نہیں بتائے، اچھوں کے نام بتا دیتا نہیں، اللہ نے اچھوں کے نام بھی نہیں بتائے۔ توجہ، اللہ نے اچھوں کے نام بھی نہیں بتائے۔ جناب امیر سے افضل کوئی ہے؟ پیغمبر کے بعد شیعہ عقیدہ یہ علی سے افضل کوئی نہیں، لیکن جناب امیر کا بھی قرآن میں نام نہیں ہے۔ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ، امام حسن حسین علیہ السلام تمام جوانان جنت کے سردار، ان کا بھی نام قرآن کریم میں نہیں۔ تو جو اچھے تھے ان کا بھی نام نہیں دیا، جو برے تھے ان کا بھی نام نہیں دیا۔ توجہ، اللہ نے بروں کے بھی نام چھپا لیے، اچھوں کے بھی نام چھپا لیے۔ اللہ نے کہا نام چھپا رہا ہوں، شخصیات نہیں، فضائل نہیں، برائیاں نہیں، بتا بھی رہا ہوں بھاگنے والے کو، منافق کو، رات میں منصوبے بنانے والے کو، یہ بھی بتا رہا ہوں ذوالفقار والے کو، در اکھاڑنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو، روٹیاں بانٹنے والے کو۔ میں کردار بتا رہا ہوں، تم نام تلاش کرو۔ بات پہنچ رہی ہے سزا نہیں کرا؟ اللہ نے نام نہیں بتائے، کردار بتا دیے، شخصیات بتا دی، فضائل بتا دیے ہیں، تولا بھی بتا دیا، تبرہ بھی بتا دیا۔ تلاش کرنا اپنا اپنا کام۔ ایک سخت جملہ کہہ دوں، یہاں پھر آگے بڑھ جاؤں گا، تلاش کرنا اپنا اپنا نصیب۔ یہی دنیا آزمائش ہے، کوئی آزمائش میں کامیاب ہو علی تک پہنچ جائے، کوئی راستے میں گر جائے کہیں اور رہ جائے۔ میں جانے گرامی، بس میں مجمع بہت زیادہ آپ حضرات کے افراد ہر جگہ نہیں پہنچتی ہے، تو اس لیے بس میری درخواست ہے 5 منٹ زحمت دوں گا۔ یہ عظیم ہستیاں، یہ بیبیاں، قرآن نے بیبیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اور قرآن نے مردوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے کہا عمل دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہو سکتی، جزا دونوں کی برابر ہے۔ اللہ جزا عطا کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ سے کوئی، کیونکہ دیکھیں آپ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن مسلمان پوری دنیا میں، آج دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان نہ ہو،
تو ہمارے نوجوانوں سے، ہمارے بچوں سے سوال کیا جاتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، شاید آپ کے بچوں نے یہاں پہ بھی یہ سوال سنا ہو، اسلام نے ایسا کیا دیا جو گزشتہ ادیان نے نہیں دیا تھا؟ حبیب خدا نے، رسول خدا نے ایسا کیا دیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں جو گزشتہ انبیاء نے پیش نہیں کیا یا دوسرے ادیان میں نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیز اسلام میں ہے؟ توجہ ہے؟ کون سی ایسی چیز اسلام میں ہے؟ ایک جملے میں بتائیے، کون سی ایسی چیز اسلام میں ہے جو دیگر ادیان میں نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کسی بھی دین میں خواتین کے وہ حقوق نہیں ہیں، وہ عظمت نہیں ہے جو اسلام میں ہے. یہ واحد دین ہے جہاں دین کے بانی سردار ایک بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ سرور کائنات خاتون جنت کی تعظیم میں کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، یہ تمام مسلمانوں نے بتایا ہے. اور میرے بھائی کیونکہ مجمع میں بھی موجود ہیں، میرے اہل سنت بھائی اور دیگر جگہوں پہ بھی سن رہے ہیں، میرا سلام ہے آپ سب کو کہ جو ان فرش عزا پہ آ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ امہات المؤمنین تک نے فرمایا ہے کہ ہم نے دیکھا جب جب سیدہ تشریف لاتی ہیں، سید کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا، جب جب، ایک دفعہ نہیں، جب جب سیدہ بارگاہ رسالت میں آتی ہیں تو قام الیہا، تو سرور کائنات کھڑے ہو جاتے. فضائل مصائب مجھے نہیں معلوم، فضائل کا جملہ سمجھ کے سن لیجئے، مصائب کا جملہ جملے پہ غور کریں گے، چاہے اس کو مصائب کا اسے چاہے فضائل کا جملہ سمجھیں، چاہے مصائب کا جملہ سمجھیں، اور سے سنیے گا مکمل کرنا چاہتا ہوں. کلما، جب جب، یہ نہیں کہ ایک دفعہ میں، جب جب سیدہ آتی سرور کائنات قیام فرماتے تھے. جب جب، جن کے لیے سارے انبیاء، اولیاء، صحابہ تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، وہ جب جب، میری آپ سے درخواست ہے اس پہ بے شک شیئر کہیے گا. خاص طور سے آپ نے میرے بہت سے مسائل جملے بڑے پیارے انداز سے اپنے کلام میں پیش کیا، میں ممنون ہوں. ایک جملے کو ذرا شاید آپ کے دل کو لگے، میرے تمام بھائیوں سے درخواست ہے، شاید آپ کے دل کو لگے، آپ کے مصائب کے لیے آج کا جملہ کافی ہو. جب جب، کلما، جب جب، کیا مطلب؟ در پہ تشریف لائے، بی بی نے دروازہ کھولا، کہا بابا جان تشریف لائیے، تشریف رکھیے. پیمبر بیٹھ گئے. اب سیدہ گئیں شربت لائیں، پیمبر دوبارہ کھڑے ہو گئے. پھر کہا بابا جان تشریف رکھیے، میں کھانا لگا دوں. پھر گئیں، واپس آئیں، پیمبر پھر کھڑے ہو گئے. بابا جان آپ کو چادر لا دیتی ہوں، آپ آرام کر لیجیے. پیمبر پھر کھڑے ہو گئے. پھر کہا بابا جان میرے بیٹے حسن حسین آ گئے، پھر پیمبر کھڑے ہو گئے. کلما، یہ میں نے کہہ رہا، امہات المومنین نے کہا کلما، جب جب سیدہ آتی. اچھا پھر صرف کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں. قام الیہا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی جگہ سیدہ کو بٹھاتے ہیں. سیدہ آپ بیٹھ جائیے. نہیں بابا جان آپ تشریف رکھیے، میں بھی آتی ہوں. میری بیٹی آپ بیٹھ جائیے. کہاں؟ میری جگہ آپ بیٹھ جائیے. اے مسلمانوں، یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. حبیب خدا فرما یہ رہے ہیں، جس سیدہ کو میں اپنی جگہ بٹھاؤں وہ کبھی کسی کی محفل میں آئے تو کھڑی نہ رہ جائے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. شب شہادت، آج کی شب میں امام زمانہ مدینے میں استقبال کر رہے ہیں. میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ باندھ کے مولا امام زمانہ سے کہوں گا، مولا ایک نظر کرم ذرا اس مجمع پہ کیجیے. کراچی کی شدید سردی میں جو کراچی کے ماحول سے زیادہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مستورات بچوں کو بھی لائی ہے. میں کل ایک شب مجلس پہ دیکھ رہا تھا، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، ہاتھوں کو ہوا دے رہے تھے کہ ہاتھ سرد ہو گئے ہیں.
چہرے پہ سردی لگ رہی لیکن لوگ بیٹھے تھے. ارے سیدہ کی مجلس ہے. میں بعض بزرگوں کو جب دیکھتا ہوں نا کہ سفید ریش جب آ کے فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں, میرا آپ سے وعدہ سیدہ کی آپ کو دعا ہے. بس بھائی کوئی بخل نہ کرے, پیش کروں گا آج امام زمانہ پرسہ لیں گے, شب شہادت ہے. اس پورے سال ہم ہر مجلس کا پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کو. بی بی آج آپ کے بابا کی مجلس سے پرسہ دینے میں, بی بی آج مولا علی کی مجلس سے آپ کو پرسہ دینے میں, بی بی آج حسن کو زہر دے دیا گیا, آپ کے بیٹے کے کلیجے کے ٹکڑے نکل آئے, بی بی آپ کو پرسہ دینے آئے. بی بی آج آپ کے بیٹے کے گلے کی رگوں کو کاٹا گیا, بی بی آپ کو پرسہ دینے آئے. محرم میں ایک ایک شب میں آپ پرسہ دیتے ہیں, بی بی آج عباس کے بازوں کا لمحہ ہوگا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا. بی بی آج علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگ گئی, بی بی آپ کو پرسہ دینے آئے. پھر بڑے دھیمی آواز میں کہیے گا, بی بی علی اصغر کے گلے میں تیر لگا, آپ کو پرسہ دینے آئے. بی بی قاسم کا سراپا پامال ہو گیا. بس بھائی چلیے گا میرے ساتھ. تو ہم پورے سال ہر امام کا, ہر بی بی کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. جب سفر کا مہینہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بی بی آج پہلی سفر ہے, آپ کی بیٹیاں شام کے بازار میں آ گئی, بی بی یزید جیسے شرابی کے دربار میں آ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تو کیسا پورے سال ہم پرسہ دیتے ہیں, پورے سال ہم جناب سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں. میری طرف دیکھیے گا, ایک اور جملہ پیش کروں. پھر کہتے ہیں بی بی سفر کی اس تاریخ پہ ہم آپ کو آپ کی ایک پوتی کا پرسہ دینے آئے ہیں. اس بی بی کی بالیاں چھینی گئی, تماچے لگے, کرتے پہ خون تھا. ہم ایک ایک ہستی کا پرسہ جناب سیدہ کو دیتے ہیں. لیکن اب جناب سیدہ کا پرسہ دینا ہے تو کسے جناب سیدہ کا پرسہ دیجیے گا. ہم ہر ہستی کو جناب سیدہ کا پرسہ پیش کریں گے. اگر سنیں گے تو سنیے, ہم کہیں گے یا رسول اللہ, آپ جس بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے وہ دربار میں کھڑی رہی, آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیے. پھر اب کہیں گے یا علی, وہ بی بی جسے آپ سہارا دے کے بٹھاتے تھے, جن کا پہلو شکستہ تھا, ہم آپ کو ان کا پرسہ دینے آئے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو, بھئی مجلس قبول ہے اگر آنکھوں میں آنسو آ گئے. اجرکم اللہ. پھر ہم کہتے ہیں اے مولا حسن, آپ نے دروازہ گرتے دیکھا تھا, ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولا حسین, آپ کے لیے بند کفن کھل گئے تھے, 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے, میرے لال, میرے مظلوم, میرے غریب, میرے پیاسے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس پھر توجہ میرے ساتھ رکھیے. ایک مرتبہ مولا حسین کو پرسہ دیں گے. پھر ایک بی بی سے کہیں اے جناب زینب, جب آپ دربار میں گئی ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بی بی آپ کے ہاتھ بندھے تھے, شاید اس لیے چلنا دشوار ہو, لیکن بی بی قسم خدا کی آپ کی ماں کے ہاتھ بندھے نہیں تھے, پھر بھی وہ چل نہیں پا رہی تھی, پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. بس بھائی مجھے آج بی بی کی ساری شہادت نہیں, لیکن میں شہادت کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. جب امام حسن حسین علیہ السلام نے مولا علی کو مسجد نبوی میں اطلاع دی نا, اب سب ذرا ایک لحظے کے لیے میرے ساتھ مدینے چاہیے. مولا علی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے, صحابہ کا مجمع تھا, دونوں شہزادے روتے ہوئے آئے. دائیں جانب سے مولا حسن نے مولا کو گلے لگایا, بائیں جانب سے مولا حسین.
دونوں نے گلے میں باہر ڈالی, کان میں کچھ کہا. کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی بلند آواز سے رونے لگے, سہارا لے کے کھڑے ہوئے. صحابہ نے کہا یا علی کبھی شیر بھی رویا کرتے؟ مولا نے ایک مرتبہ کہا بنت رسالت چلے گئے, سیدہ دنیا میں نہیں رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک روایت سنانا چاہتا ہوں, بس اسی پہ تمام کر دوں گا. اگر میں نے دیکھا کہ آپ برداشت کر پا رہے ہیں تو آگے بڑھائیں. 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے. تاریخ میں 4 تابوت بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں, بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. میں ترتیب ذرا پلٹ کے پیش کروں گا. پہلا تابوت پل بغداد پہ پڑا ہے, کسی باب الحوائج کا تابوت ہے. 4 مزدوروں کو پیسے دے کے اٹھوایا گیا. ایک 5ویں مزدور کو پیسے دے کے کہا گیا نعرے لگاتا تھا. جانتے ہیں وہ کیا نعرہ لگاتا تھا؟ کہتا تھا ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا. جس امام کے 18 بیٹے, ان کا جنازہ دھوپ میں پڑا رہا. یہ پہلا تابوت ہے. دوسرا تابوت ترتیب میں نے پلٹ دی ہے, سننا چاہیں گے؟ مدینہ شہر ہے. تابوت کے وارث کا نام محمد باقر ہے. ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے, مجلس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں, لیکن باپ تڑپ رہا ہے بیٹا لوگوں کو نہ بلانا. ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے. لوگ جنازے میں آئے, ہاں جن کا تابوت اٹھ رہا ہے ان کی بھی حسرت تھی. میرے بابا کے جنازے میں لوگ آتے, لیکن ہائے امام حسین, دھوپ میں لاشا پڑا رہا, لاشے سے گھوڑے دوڑائے گئے. بس بھئی 2 تابوت بہت جلدی جلدی, 2 بیویوں کے. اب میری سب سے ہاتھ باندھ کے درخواست ہے مجھے دیکھیے گا, نہیں تو پھر ذرا میرے ساتھ چلیے. بتا دوں کون سے تابوت ہے؟ ایک ہے شام کا, دمشق شہر ہے, زندان ہے, کسی چھوٹی سی بیوی کا تابوت ہے. تابوت اٹھانے والا زنجیروں میں ہے, گلے میں توق ہے. تابوت اٹھا کے میرے مولا فرما رہے ہیں وہ 72 کے عزادار بابا, اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. میں ایک سوال کروں, کبھی قید خانوں میں بھی قبریں بنائی جاتی ہیں, کبھی قیدی بھی لاشیں دفناتے ہیں. ادرکم اللہ, ادرک میرے بھائی, میرے بزرگ, سب کی آنکھوں میں آنسو, میرے بچے آئیں ذرا چلیں. آخری اور چوتھا تابوت, میں نے کہا تھا میں نے ترتیب پلٹ دی ہے. آئیں ذرا آخری تابوت, چوتھا تابوت پیش کر دو. مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, 14 افراد ہیں, بڑا ہی مظلومیت کا تابوت ہے. تابوت کو کاندھا دینے والی پہلی ہستی علی ہے, دوسرے سلمان ہیں, تیسرے ابو ذر ہیں, چوتھے مقداد ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں. جیسے ہی تابوت چلا میرے مولا نے آواز دی, تابوت کو کاندھا دے رکھا. بیٹا حسن, تابوت کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو گئی. میرے مولا نے فرمایا بابا زینب آ رہی ہے, بابا زینب آ رہی ہے. کیا بیٹا زینب کو گھر چھوڑا؟ کیا بابا زینب برقعے میں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے پیش کرو, میرے کو دیکھ لو. بابا زینب برقعے میں ہے, 7 برس کی بیوی, 6 یا 7 برس کی بیوی, سر پہ برقع, مدینہ شہر, رات کا وقت, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ. میرے مولا نے فرمایا نہیں حسن, زینب باہر آئے, مجھ سے برداشت ہے. حسن زینب کو گھر چھوڑو.
مولا حسن نے کہا بی بی گھر چلیے. جناب زینب رونے لگی. کہا بابا مجھ سے ماں کی جدائی برداشت نہیں ہو. بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دیجئے. میرے مولا کے آنسو بہنے لگے. مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا. کہا میری بیٹی میری جان گھر چلی جائیے, مجھ سے آپ کا رونا برداشت نہیں, باہر آنا برداشت نہیں. مولا حسن نے بازو پکڑا, جناب زینب کو گھر چھوڑا. اب میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے آئیے, کوفے کا بازار ہے, چادریں چھین لی گئی, بھائی مارے گئے, بیٹے پامال ہو گئے. جناب زینب بازار میں شمر کا تازیانہ, عبید اللہ ابن زیاد کا دربار, علی کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وہ دعا کریں گے آج کوئی